نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن مقدس ابتدائی نزول سے لے کر آج تک ہر قسم کی تحریف و ترمیم اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہی رہے گا، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو محافظ و حافظ بتلا کر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی اتارا ہے یہ قرآن اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ پس جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے الفاظ کی حفاظت کرنی چاہی تو حفاظ کرام کی مقدس جماعت کھڑی کر دی، اور جب اس کے معانی و مطالب کی حفاظت کرنی چاہی تو علماء کرام اور مفتیان اعظام کی مقدس جماعت عطا فرما دی، اور اسی طریقے سے جب اس کی صحت و ادائیگی کی حفاظت کرنی چاہی تو قرائے کرام اور مجودین اعظام کی مقدس جماعت کھڑی کر دی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے ہر مضمون کی حفاظت کے لیے لاکھوں کا گروہ تیار فرما دیا، اور پھر انہی جماعتوں کے ذریعہ ہر دور میں قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ حضرات، یہ قرآن مقدس ہی کا اعجاز ہے اور اسی کی امتیازی شان ہے کہ یوم نزول سے لے کر آج تک اپنی اصلی صورت پر موجود ہے۔ حضرات، نہ کسی حرف کی کمی و زیادتی ہے اور نہ ہی کہیں زبر زیر کی غلطی ہے، اور ساتھ ہی ذات جس مقدس ذات بابرکت پر قرآن مقدس نازل کیا گیا اس نے بھی مکمل امانت داری اور پوری دیانت داری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرات، احادیث کریمہ میں تلاوت کلام اللہ اور تعلیم قرآن کے متعلق بے شمار فضائل مذکور ہے۔ چنانچہ کہیں پر فرمایا جاتا ہے کہ اس کی ایک آیت کا سیکھنا یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو کہیں پر یوں فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو ناظرہ قرآن سکھاتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو کہیں پر تلاوت کلام اللہ کے متعلق یوں فرمایا جاتا ہے کہ اس کے ہر حرف کے پڑھنے کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ان میں سے ہر نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ حضرات، صرف اتنا ہی نہیں، کل قیامت کے دن بھی یہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کے متعلق شفاعت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا اس سے راضی ہو جا۔ حضرات، قربان جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن سے راضی بھی ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی رضا تو ظاہر ہے رضوان من اللہ تعالیٰ اکبر، یعنی جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اور یہ عظیم الشان نعمت بھی اس قاری قرآن کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرات، ان تمام احادیث کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مقدس کی تعلیم اور اس کی تلاوت یہ برکتوں کا خزینہ اور سعادتوں کا گنجینہ ہے۔ لہذا آئیے ہم تمام سنجیدگی کے ساتھ اس حقیقت کا بھی جائزہ لیں کہ آخرکار تعلیم قرآن سے کیا مراد ہے۔ کیا یہی تعلیم جو آج ہمارے درمیان بالعموم رائج ہے، کیا یہی تعلیم مراد ہے جس کے ذریعہ ہمارا بچہ حروف کو صحیح طور سے ادا کرنے پر قادر بھی نہیں ہو پاتا؟
کیا اسی تعلیم کے ذریعہ ہم ان تمام انعامات کے مستحق ہو سکتے ہیں جن کا ذکر ہوا؟ جواب ہوگا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تمام حسنات و انعامات اور یہ تمام نعمتیں تو اس وقت ہوگی جبکہ قرآن مقدس کی تلاوت اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کے نازل نزول کی کیفیت کیا ہے؟ تو خود حق تبارک و تعالی فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ ہی نازل کیا ہے۔ پس اگر اب قرآن مقدس کی تلاوت اس کیفیت کے ساتھ کی گئی تبھی صحیح طور پر پڑھنا کہلائے گا۔ حضرات صرف اتنا ہی نہیں، خود خالق و مالک بھی واضح الفاظ میں اس بات کا حکم فرماتا ہے کہ قرآن مقدس کو صرف اور صرف ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا جائے، چنانچہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ حضرات ترتیل کی جامع اور دل نشی تفسیر حضرت علی کے ارشاد کے مطابق تمام حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور حروف کی معرفت ہے۔ بس اب اگر قرآن مقدس کی تلاوت تجوید کے ساتھ کی گئی تبھی یہ کہا جائے گا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کیا گیا ہے، اور ایسی تلاوت پر ہی حسنات و انعامات خداوندی کا وعدہ بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر قرآن مقدس کی تلاوت ترتیل کے مطابق نہ کی گئی تو حدیث مبارکہ میں ہے رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت فرماتا ہے۔ حضرات اس قدر وعید شدید کے باوجود ہم قرآن مقدس کو تجوید سے پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی اس بات کی بالکل فکر کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ امید لگاتے ہیں کہ قرآن مقدس ہماری شفاعت کرے گا، ہمیں ان تمام انعامات سے نوازا جائے گا جن کا ذکر ہوا۔ حضرات اگر ایسا ہے تو یہ ہماری نادانی اور غلط فہمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن جہاں اپنے حقوق ادا کرنے والے کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، وہیں یہ قرآن اپنی حق تلفی کرنے والے کی شکایت بھی کرے گا اور اس کی شکایت بھی سنی جائے گی۔ حضرات ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب ہم قرآن مقدس کی شفاعت کے متمنی و ضرورت مند ہو گے، اگر اس نے ہماری شفاعت کے بجائے کہیں ہماری شکایت کر دی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ حضرات اس لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے، اور تجوید کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر یہ بات ضروری ہے کہ تمام مدارس و مکاتب دینیہ میں اس کا باضابطہ طور پر اہتمام کیا جائے اور ہر طالب علم پر اس کو ضروری و لازمی قرار دیا جائے۔ حضرات کس قدر حیرت کی بات ہے کہ کئی مدارس دینیہ تو ایسے ہیں کہ ان میں ہندی اور انگلش کی تعلیم کو لازمی سمجھا جاتا ہے، اور آج کل تو زمانے کی رفتار کے پیش نظر ایسے شعبے قائم کیے جاتے ہیں کہ جن کا دینی تعلیم سے کوئی تعلق تک نہیں ہوتا، اور پھر ان شعبوں کے قیام کے لیے لاکھوں روپے تک خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن تمام علوم کا منبع و سرچشمہ کہ جس کی صحیح تلاوت و ترجمہ پر مراد الہی موقوف اور جس کی صحت پر نماز کی تکمیل، اسی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ حضرات نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ یہی کہ دوران تلاوت کئی حروف کو غائب کر دینا اور ہا کو ہا سے بدل کر صاد کو سین سے بدل کر پڑھنا، یہ صرف عوام الناس ہی کا نہیں بلکہ کئی علماء کا عام معمول ہو چکا ہے۔ حضرات آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی غلطی ہے؟ سنیں، ایک مرتبہ امام الفن علامہ جزری علیہ رحمت و رضوان سے مسئلہ دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ حضرت اگر کوئی شخص معلم قرآن ہو اور وہ بغیر تجوید کے قرآن پڑھاتا ہو تو وہ کیا تنخواہ کا مستحق ہے؟ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ کچھ بھی تنخواہ کا مستحق نہیں ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر تجوید کے قرآن مقدس پڑھ رہا ہو اور سننے والا شخص یہ قسم کھا لے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہا تو وہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوگا۔ حضرات اس لیے کہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی صحیح تعلیم کی طرف مکمل توجہ دی جائے اور ہر تمام
تمام مکاتب مدارس و مکاتب دینیہ میں اس کو لازمی و ضروری قرار دیا جائے، اور یہ ناقص تعلیم کا مرض جو آج ہمارے درمیان بالعموم رائج ہو چکا ہے اور مرض جو وبائی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کے علاج کے لیے تیز ترین قدم اٹھائے جائے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناقص تعلیم کی وجہ سے عوام الناس کی تمام عبادتیں رائگاں اور بیکار ہو جائے اور عوام الناس کی اس گمراہی کا بوجھ بھی ہم علماء کرام کو اٹھانا پڑ جائے۔ حضرات میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا الاجتہاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔